الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے اسلام اور تحفظی ماحولیات۔ ماحول اس کا معنی ہے ارد گرد ماحول، انسان کے ارد گرد آس پاس جو کچھ بھی ہے اس کو بولتے ہیں ماحول۔ ماحولیات اس کا جمع ہے۔ یہ ماحولیات، یہ اس انسان کے ارد گرد چیزیں، یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ یہ سب انسان کے ساتھ متعلق ہے اور انسان آئے دن اس کوشش میں ہے کہ ترقی کرے، آگے جائے، کچھ نئی چیزیں دیکھے، اور یہ نئی چیزیں دیکھنا، ایجاد کرنا، بنانا، تحقیق کرنا، یہ دراصل اللہ رب العزت کا ایک وعدہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے قرآن مقدس میں 25واں پارہ پہلا صفحہ، سورت کی اختتامی آیت ہے، فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ بعد میں دیکھ لے، پڑھ لے اس کا ترجمہ 25 پارے کا پہلا صفحہ۔
رب العزت نے فرمایا کہ ان قریب ہم ان لوگوں کو دکھائیں گے آیاتنا، ہماری نشانیاں، فی الآفاق، عالم میں ان کو ہم نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کی ذات کے اندر، ان کے جسم کے اندر یہ نشانیاں ہم ان کو دکھائیں گے۔ اب یہ جو ایجادات ہے، یہ جو چیزیں بن رہی ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے بنتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے بغیر کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے۔ اگر آج کا انسان اتنا ترقی یافتہ ہے کہ یہ آگے آگے جا رہے، نئی نئی چیزیں آئے دن بنا رہے، یہ اللہ ان پر اتمام حجت کرنا چاہتا ہے۔ یہ دلیل ان پر کامل ہو رہی ہے کہ انسان کل یہ نہ کہہ سکے رب العزت ہم نے تو یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں۔ جب رب العزت فرمائے کہ میں نے تمہیں عقل دیا تھا، میں نے تمہیں سمجھ بوجھ عطا کیا تھا، یہ چیزیں تو آپ نے کر دی، ہوا میں تو آپ نے لوہا اڑا دیا، ہوا میں اس ایک سکرین میں آپ دنیا پار سے لوگ کو دیکھ رہے ادھر گھر میں بیٹھے ہوئے۔ کیا آپ کو اتنی عقل نہیں آئی کہ اس چیز بنانے میں آپ نے اتنی محنت کی ہے؟ یہ جو آسمان بغیر ستونوں کے کڑا ہے، اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ یہ جو انسان اللہ نے بنایا ہے، جس انسان کی تخلیق اللہ نے ایک بار کی ہے اور اسی طرح آج تک یہ چلا آ رہا ہے، اس کی تخلیق میں کوئی دوبارہ ماڈیفیکیشن نہیں کی ہے، ایک ہی کامل اور اکمل طریقے سے بنایا۔ ہماری چیزیں تو آئے دن تبدیل ہوتی رہتی ہے نا، آئے دن تبدیل۔ اللہ نے ایک دفعہ انسان کو جس طرح بنایا ہے ایسے ہی آخر تک چلے گا، کامل اور مکمل۔ انسان تو انسان ہے، اللہ نے جانوروں کو، پرندوں کو ایک دفعہ بنایا، بس ایک دفعہ بنایا ہے، کوئی ماڈیفیکیشن نہیں ہے۔ آسمان کو بنایا تو بس بنا دیا۔ لوگ کو چیلنج دیا گیا کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، سورہ ملک پڑھیں، پہلی ابتدائی آیت ہے، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، آسمان کو دیکھے، اللہ کی تخلیق میں آپ کو اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی۔ فرمایا ثم ارجع البصر کرتين، دوبارہ دیکھ لے، ذرا رات میں دیکھے، دن میں دیکھے، حل ترى من فطور، آپ کو کوئی خرابی نظر آ رہی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتين، بار بار دیکھے، بار بار دیکھے، بار بار دیکھے، کیا آپ کو اس میں کوئی فطور، کوئی خرابی نظر آ رہی ہے؟ یہ رب العزت نے یہ بتایا ہے۔ تو یہ انسان پر اتمام حجت ہے۔ اب انسان ترقی کر رہا ہے، انسان نے یہ بلڈنگیں بنا دی، یہ چیزیں بنا دی، یہ کارخانے بنا دیے، یہ مشینریاں بنا دی، یہ گاڑیاں بنا دی، دن بدن آگے بھاگتے جا رہے، آگے بھاگتے جا رہے۔ لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ دنیا والے اب پریشان بھی ہے، اب پریشان بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ سموگ آ گیا، یہ آلودگی آ گئی ہے، یہ صوتی آلودگی آ گئی ہے، یہ فضا میں آلودگی آ گئی ہے، یہ زمین میں آلودگی آ گئی ہے۔ یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے آ گئی ہے۔ انسان نے ترقی کر لی، بلڈنگ بنا دیا۔ اب یہ جو انسان نے یہ بلڈنگ بنا دیا، جب اس کو خراب کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو یہ نہیں آتا کہ اس کا یہ جو مٹیریل ہے جو ضائع کرنے والی، یہ کہاں ضائع کرے، اس سے پھر یہ زمین کو آلودہ کرتا ہے۔ کارخانے چلاتے ہیں تو فضا بھی آلودہ کرتے ہیں، زمین بھی آلودہ کرتے ہیں۔ گاڑیاں چلاتے ہیں تو ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔ یہ سگنل بنا دیے، اس فضا کو آلودہ کر دیا۔
وہ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے بظاہر، اس فضا کی روحانیت کو آلودہ کر دیا۔ یہ جو سگنل آ رہے جا رہے، اس میں ظاہر ہے کوئی ادھر سے چیز اپلوڈ کر رہے، ادھر کوئی دیکھ رہے، اس میں غلط چیز دیکھ رہے، اللہ کی نافرمانی کی چیز دیکھ رہے، اس فضا میں گانے بجا رہے، اس فضا میں کوئی اور چیز دیکھ رہے، فضا آلودہ کر رہے روحانیت کے حوالے سے۔ اسلام ہمیں ایک توازن بتاتا ہے، توازن۔ اسلام نے ہمیں ایک حکم دے دیا، مختصر سا حکم فرمایا، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بس بات ختم۔ اس میں سب کچھ آ گیا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اب کھانے پینے کی اجازت ہے، اسراف کی ممانعت ہے، کیوں؟ انہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہے۔ اگر آپ اسراف پیسوں کے حوالے سے لیتے ہیں تب بھی پیسوں کا ضیاع، آپ چیزوں کے حوالے سے اسراف لیتے ہیں کہ چیزوں کو ضائع کرنا، تب بھی اس میں آ گیا۔ کلو واشربو ولا تسرفو، اگر آپ حد سے زیادہ کھائیں گے تو آپ کا اپنا جسم خراب ہوگا، آپ کا اپنا معدہ خراب ہوگا۔ کھانے پینے کا حکم ہے، کھائے پیے، ولا تسرف، اسراف نہ کرے۔ دوسری آیت میں فرمایا، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، کنجوسی بھی نہ کرے، ولا تبسطها كل البسط، اور ایسا بھی نہ کرے کہ آپ بس خرچ کرتے ہی جائیں اور پھر لوگوں سے مانگتے پھرے، فتقعد ملوما محسورا، پھر جس سے آپ مانگیں گے وہ آپ کو ڈانٹیں گے، وہ کہیں گے آپ کو خرچ کرنا نہیں آتا ہے، آپ اپنے حیثیت سے آگے جا رہے ہیں، کسی اور سے مانگیں کہ وہ آپ پر شرائط لاگو کریں گے، وہ اپنی منمانی کریں گے۔ اس لیے شریعت اعتدال، عبادت میں بھی اعتدال ہے، اعتدال کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں روزانہ روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دے کہ نہیں آپ روزانہ نہیں رکھیں گے۔ پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں 2/3 روزے رکھنا چاہتا ہوں، یعنی 20 دن مہینے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے 15 دن کی اجازت تو دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم کر دے، وہ کم پہ وہ نہیں مانا، کہتے یا رسول اللہ بس اب آدھ پہ مجھے اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھر جب وہ صحابی ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، پھر فرماتے تھے کاش میں رسول اللہ کی اجازت کو قبول کر لیتا، کاش میں رسول اللہ کی اجازت کو قبول کر لیتا کہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ اور کم کرا دے اور کم کر دے، لیکن میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، 15۔ اسلام انصاف والا دین ہے، عبادات میں بھی اعتدال، خرچ و اخراجات میں بھی اعتدال، کسی کے ساتھ تعلقات میں بھی اعتدال، ہر چیز میں اعتدال۔ اسلام ہمیں ہر عمل میں، جو بھی عمل اسلام کا لے لے اس میں انصاف ہے، انصاف۔ تحفظ ماحولیات کا معنی آپ کو بتا دیا کہ ارد گرد کی چیزیں، اب ارد گرد ہماری ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہی ہے، ہمارے ساتھ یہ پرندے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہ جانور بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہ ہمارے آس پاس انسان بھی رہتا ہے، یہ سب ماحولیات ہے، ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے۔ جس طرح یہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، ایسے ہی سارے مخلوقات یہ اللہ کی مخلوقات ہے۔ اگر ایک کتا ہے نا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر ایک بلی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر ایک جانور ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ اللہ کی مخلوقات ہے، یہ اللہ کی مخلوقات ہے، ان پر ظلم نہیں کرنا۔ انسان نے ترقی کر لی، انسان کہتا ہے کہ میں نے ترقی کر لی، لیکن اس ترقی کے ساتھ اس کے مسائل بھی بہت پھیل گئے، ماحولیات میں اس کو پریشانی آ گئی۔
دین نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ یہ جو طہارت اور پاکیزگی یہ ہماری آدھی زندگی ہے، یہ آدھی زندگی ہے۔ شریعت نے طہارت کے حوالے سے جو احکامات دیے، فرمایا کہ جب آپ صبح سویرے یا کسی بھی وقت نیند سے اٹھ جائے، حضور کا فرمان ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالیں، برتن میں داخل نہ کریں۔ فَلَا يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْإِنَاءِ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ، جب آپ میں سے کوئی بیدار ہو جائے تو اپنا ہاتھ اس برتن میں نہ ڈالے، پہلے اس کو دھو لے، صاف ستھرا کر لے، اپنے ہاتھوں کو صاف کر لے۔ پھر حضور نے علت بتا دی، وجہ بتا دیا، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ہاتھ کہاں لگا ہے، کس حال میں لگا ہے، آپ کے ہاتھ پاک ہے یا ناپاک ہے، آپ کو نہیں پتا، اس لیے پہلے ہاتھ دھو لے، صاف ستھرا کر لے، اس کے بعد پھر جو برتن استعمال کرنے اس میں تب ہاتھ ڈالیں۔ یہ حضور نے ہمیں ادب سے کہا ہے، یہ ماحولیات کی حفاظت کے لیے ادب سے کہا ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر کسی جو پانی ہے اس میں آپ ہاتھ ڈالیں گے، آپ کا ہاتھ ناپاک ہے تو گندگی ادھر چلی گئی، وہ جب آپ پیئیں گے تو آپ کے جسم میں چلے گئی، کوئی اور پیے گا تو اس کے جسم میں وہ گندگی چلی گئی۔ حضور نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو، حضور نے ادب و آداب سکھایا ہے۔ تحفظ ماحولیات کے لیے حضور نے فرمایا کہ آپ 3 لعنتوں سے اپنے آپ کو روک لیں، 3 لعنتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ فرمایا ایک لعنت کہ آپ وہاں پر پیشاب کرے جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں، جہاں پر لوگ پانی استعمال کرتے ہیں، جہاں سے لوگ گھروں میں پینے کے لیے پانی لاتے ہیں یا کسی اور استعمال کے لیے لاتے ہیں، فرمایا وہاں پر پیشاب نہیں کرنا، اس لیے کہ لعنت کا سبب ہے۔ جو بھی آئے گا وہاں گندگی دیکھے گا تو اس نے آپ پر لعنت ہی بھیجنا ہے، اس لیے فرمایا کہ لعنت سے اپنے آپ کو بچائے۔ مزید فرمایا کہ کسی راستے میں پیشاب کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ گزرگاہ ہے، راستہ ہے، وہاں پیشاب کریں گے، جو بھی گزرے گا وہاں سے وہ آپ کو لعنت ہی کرے گا، وہ آپ کو برا بھلا کہے گا، ان گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی، ان کو پریشانی ہوگی، ماحول آپ خراب کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ منع فرمایا کہ یہ لعنت کا سبب ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ تیسرے نمبر فرمایا وَالظِّلْ، جو سایہ ہے وہاں اپنے آپ کو پیشاب کرنے سے روکے رکھے، وہاں پیشاب نہ کرے سائے میں، اس لیے کہ سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں، سائے کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ وہاں پیشاب کریں گے لوگوں کو تکلیف ہوگی، وہاں بدبو ہوگی، وہاں ماحول خراب کر دیں گے، تو اس لیے حضور نے تحفظ ماحولیات کے لیے یہ بتا دیا کہ پانی کی گزرگاہ جہاں سے لوگ پانی لے جاتے ہیں وہاں پیشاب نہیں کرے، راستے میں نہ کرے، سائے میں نہ کرے، تاکہ ماحول خراب نہ ہو جائے۔ تحفظ ماحولیات یہ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے، اس لیے کہ اسلام یہ فطرتی دین ہے، فطرت کا طریقہ بتاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان یہ زندگی بہت اچھے طریقے سے گزارے، اور ہمارے جو ارد گرد چیزیں ہیں ان کا بھی ہم خیال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہ جو کتا ہے ایک جانور ہے، جس طرح اللہ کی مخلوقات باقی مخلوقات ہے، فرمایا یہ بھی اسی طرح مخلوق ہے، اگر یہ ان مخلوقات میں سے نہ ہوتا تو اس کے شر کی وجہ سے میں تمہیں حکم دیتا کہ ان کو قتل کر دیا کرو، لیکن چونکہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لہٰذا وہ کتے جو آپ کے لیے باعث ضرر ہے، باعث نقصان ہے، آپ کے ماحول کو خراب کرنے والا ہے، جو پاگل ہو جاتا ہے، لوگوں کو کاٹتا ہے، لوگ کے ضرر کا نقصان کا سبب بن جاتے ہیں، فرمائے ان کو قتل کر دیا کرے۔ یہ حضور نے فرمایا، اس لیے کہ آپ کا ماحول خراب نہ ہو۔
کسی کو وہ کاٹ نہ لے، کسی کو نقصان کا سبب نہ بنے، اس کو قتل کر دی، اس کی قتل کی اجازت دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ تحفظ ماحولیات ہے۔ ہمارے ارد گرد یہ جو پرندے ہیں، یہ جو وحوش طیور ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ماحولیات کا مطلب ہمارے ارد گرد کی چیزیں، ماحولیات، یہ پرندے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پرندے ہیں، جو حلال پرندے، جائز پرندوں کی بات ہو رہی ہے، فرمایا کہ ان پرندوں کو نہ مارا کرے الا بحقھا، اگر مارنا ہے تو اس کے حق کے ساتھ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پرندوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ جب آپ اس کو مارے تو پھر اس کو ذبح کرے، اس کو پکائے اور اس کو کھائے، یہ اس کا حق ہے۔ پھر ویسے نہ مارے، یہاں تک فرمایا کہ ان کا جو سر ہے اس کو بھی ضائع نہ کرے۔ یہ دین نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا کہ اس کو سروں کو بھی ضائع نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو چڑیا، یہ چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہیں، فرمایا کہ اگر کسی نے بلا وجہ ان کو قتل کر دیا، اس کو ذبح نہیں کیا، اس کو کھایا نہیں، اس کو استعمال نہیں کیا، تو قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ شکایت کریں گے اور کہیں گے یا اللہ اس بندے نے مجھے قتل کیا تھا، بلا وجہ قتل کیا تھا، مجھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ یہ پرندہ، یہ چڑیا شکایت کرے گا۔ اسی لیے اگر جو پرندے کو مارنا ہے، ظاہر ہے جو حلال نہیں ہے تو ان کو تو نہیں مارنا ہے۔ ہاں اگر وہ نقصان کا ذریعہ ہے، نقصان کا سبب ہے، آپ کے جہازوں کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کے ماحول کو کوئی اس طرح کا نقصان دہ ہے تو اس کو آپ مار سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو وہ اللہ کی مخلوق، اس کو نہیں مارنا۔ جس طرح وہ حدیث آپ کو بتا دیا کتے کے حوالے سے، نقصان کا سبب ہے تو اس کو مار سکتے ہیں، نقصان کا سبب نہیں ہے تو وہ بھی آپ کے اس معاشرے کا حصہ ہے۔ جس طرح چڑیا نے کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ قیامت کے دن اگر بلا وجہ کوئی مار دے تو شکایت کرے گی۔ کسی بھی جانور کو، وہ اللہ کی مخلوقات ہے، جو آپ کے لیے نقصان کا سبب نہیں ہے تو اس کو آپ نہیں مار سکتے۔ دین نے ہمیں تحفظ ماحولیات کے لیے یہ سارے ہدایت دیے ہیں، اور اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، یہ طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اور اس میں ساری طہارت اور پاکیزگی آ جاتی ہے۔ وہ جسم کی بھی ہے، وہ گھر کی بھی ہے، وہ مسجد کی بھی ہے، وہ راستوں کی بھی ہے، یہاں تک کہ جو حدیث آپ کو پہلے بتا دیے کہ راستے میں پیشاب نہ کرے تو راستے میں گندگی کو بھی نہ پھینکے۔ جب آپ کے پاس گندگی کا شاپر ہے اور آپ جو نا جہاں پر مخصوص جگہ ہے جہاں پر یہ گندگی اکٹھی کی جاتی ہے تو آپ نے وہاں تک پہنچانا ہے، اور وہاں جو برتن ہے اس برتن میں رکھنا ہے۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ تکلیف کر کے ادھر تک پہنچ جاتے ہیں، جتنا ہی دیوار تک فاصلہ رہے تو ہم ادھر سے یوں پھینک دیتے ہیں، ادھر تو لگتا نہیں ہے، وہ ظاہر ہے ارد گرد جو ہے نا وہ گر جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سمجھایا جائے کہ ادھر پھینکانا کیا کرے، آرام سکون کے ساتھ جو جگہ بنی ہے وہاں ادھر رکھتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی خیال کریں تحفظ ماحولیات، اس میں یہ بھی خیال کریں کہ ایسی چیزیں نہ ہوں جو جانوروں کے لیے، بلیوں کے لیے، کتوں کے لیے نقصان کا سبب ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ شیشے کی بوتلیں ہیں، وہ شیشے کی بوتلیں ہیں، آپ نے وہ کھانے کی چیزیں بھی رکھ دی وہاں، اس کے ساتھ بوتلیں بھی رکھ دی وہاں۔ جب وہ جانور آتے ہیں کھانے کے لیے رات کو، وہ کھاتے ہیں، ان کا رزق ہے۔ جب وہ شاپروں کو کھولتے ہیں تو کھولتے کھولتے ان کے منہ بھی اس کے ساتھ زخمی ہو جاتے ہیں، ان کے منہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے وہ اس جانور کے لیے نقصان کا سبب بن گئے، اس کو آپ نے نقصان پہنچا دیا، اس لیے ان کو علیحدہ دفن کیا جائے، یا اور جو بھی انتظام ہے اس طرح انتظام کیا جائے۔ یہ ہمیں یہ اسلام یہ تعلیمات دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانور بھی، یہ پرندے، یہ جانور بھی آ کر شکایت لگاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے تھے کہ اس کا مالک کون ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس کو کس نے تکلیف دی ہے۔ ایک بار ایک پرندہ آیا، پرندے نے شکایت لگائی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پرندے کو، اس جانور کو کس نے تکلیف دی؟ اس کے بچوں کی وجہ سے۔ اور جب بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بچوں کو چھوڑ دے۔ اسلام ہمیں تحفظ ماحولیات سکھاتا ہے۔ اگر ایک تالاب ہے، اس تالاب میں اگر ناپاک آدمی ہے اس میں نہ نہائے۔ حدیث میں منع ہے اس بات سے کہ اس تالاب میں نہ نہائے۔ کیوں نہ نہائے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ پھر ہم کیا کریں؟ انہیں بتایا وہاں سے پانی اٹھائے اور سائڈ پہ نہائے، اس میں نہ نہائے، اس لیے کہ اس پانی میں آپ جو نہا رہے تو آپ پانی گندا کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کیا کریں۔ جس آدمی نے بھی نہانا ہو نا، پہلے علیحدہ پیشاب کرے، اس کے بعد وضو کرے، مسنون طریقہ ہے، اور اپنے آپ کو محفوظ طریقے سے۔ فرمایا اس کی حکمت بتا دی، فرمایا ایک تو اس سے جو چینٹیں لگتی اس سے عذاب قبر ملتا ہے، عذاب قبر ملتا ہے، تو عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اس سے وہم کی بیماری پھیلتی ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو بیماری سے بھی بچائے، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بھی بچائے، اور تحفظ ماحولیات کرے۔ پانی میں کوئی گندگی نہ پھینکے، اسے منع کیا گیا ہے۔ جب اتنے واضح حدیث ہے، اتنے صاف ستھری حدیثیں ہیں، تو ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے۔ تو تحفظ ماحولیات یہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو بھی پختہ بنانے سے منع کیا ہے، یہ بھی آپ سن لیں۔ پہلے قبریں کچی ہوتی تھی، تو ابھی وہ پرانے زمانے کی قبریں تو کسی کو نہیں معلوم۔ جب بھی آپ پختہ کرتے جائیں گے، پختہ کرتے جائیں گے، پختہ کرتے جائیں گے، تو کرتے جائیں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں کو پختہ نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اونچا نہ کرو، اس کی طرف نماز نہ پڑھو، اس کے اوپر عمارتیں نہ بناؤ۔ یہ سارے تحفظ ماحولیات میں آتا ہے۔ جب ہم فطرت سے آگے جاتے ہیں تو پھر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو فطرت کے اندر ساری